بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی صاحب نسبت کب ہوتا ہے؟ نسبت، تعلق، بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ بندوں سے پوچھنا تمہاری ان سے کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے؟ تو بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کو فرما رہے ہیں۔ بندہ واقعی صاحب نسبت کب ہوتا ہے؟ اللہ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کب جڑتا ہے؟ بندے کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کب جڑتا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں، کہ بندے کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کب جڑتا ہے؟ کہ منہیات ظاہرہ و باطنہ سے ایسی نفرت، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ایسی نفرت، جیسے کہ غلاظت بول و براز سے، جیسی پیشاب پاخانے سے نفرت ہے آدمی کو، ایسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ اور اطاعت اور عبادت اور صالحات سے ایسی رغبت، جیسے بحالت جو طعام کی رغبت، جیسے بھوک کی حالت میں کھانے کی حاجت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے عبادات کی، اطاعت کی، نیکیوں کی رغبت، بحالت جوع طعام کی رغبت، جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، آدمی کو پریشان ہو جاتا ہے، اسی طرح نماز پڑھے بغیر چین نہ آئے، اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر چین نہ آئے، ہے نا۔ ایک بیچارہ لڑکا ہے، نوجوان، وہ محنت کرتا ہے، مغرب کے بعد ذکر کرتا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا جی اتنی بات تو پیدا ہوئی، اس وقت کی تلاش رہتی ہے کہ کب وہ وقت آئے گا ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے۔ تھوڑی بڑی بات ہے، بھوک لگنا، نماز کی بھوک لگنا، جی تسبیح کا پڑھنا، تہجد کا پڑھنا، ذائقہ، ایسی رغبت ہو، ایسا شوق ہو جیسے کھانے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں کھانے کی رغبت ہوتی ہے۔ اور نافرمانی سے ایسی نفرت ہو جیسے پیشاب پاخانے سے نفرت ہوتی ہے۔ سب ایک طرح کے تو نہیں ہوتے، مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا بھی تھا نالائق کہ جو اپنا پاخانہ خود ہی کھاتا تھا۔ جہاں آوے عقل میں تمہاری سنجاتی اس سے پوچھو، یہیں گاؤں میں پتہ نہیں بھی زندہ ہے مر گیا، وہ اپنا پیشاب پیتا تھا اپنی بیماری کے لیے، اپنا پیشاب۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ، وہ پیشاب پیتا، اس سے اس نے پوچھا، اس نے ایک شخص نے، ہاں بھائی اب میں پھر آ گیا تو چھوڑ رکھا، کیوں؟ اب ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ پاخانہ کھاتا تھا، اس سے کسی نے پوچھا بے وقوف یہ کیا حرکت ہے گندی کہ پاخانہ کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا فرق پڑ گیا، میرے اندر سے تو نکلا ہے، پھر اندر چلا جائے گا تو کیا پریشانی؟ دیکھو دلیل بھی کیسی ہے، چاہے دیوار پہ مار دینے کا قابل ہے یا اس کے دماغ پہ مار دینے کا قابل ہے نا۔ تو ایسے آدمی، تو اس کو کہتے ہیں صاحب نسبت ہونا، کیونکہ ایسے بندے کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ اللہ کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، مگر تنہائی میں موبائل اٹھا کر اس میں غلط سلط فلمیں دیکھتا ہے، تو ہو گیا اس کو نفرت؟ کہاں ہوئی نفرت؟ تو لوگوں کے سامنے بچ رہا ہے، لوگوں کے سامنے بچ رہا ہے، اللہ سے رشتہ نہیں ہوا، کیونکہ جب تک ظاہری اور باطنی گناہوں سے، نافرمانیوں سے نفرت نہ ہو، ایسی جیسی پیشاب پاخانے سے ہوتی ہے، اور رغبت نہ ہو ایسی جیسی بھوک کی حالت میں کھانے کی ہوتی ہے، اس وقت تک صاحب نسبت ہونا، کہ ایسے بندے کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا، وہ خود اندازہ لگا لیں۔ آ رہی آواز؟ ہم خود سوچ لیں اپنے اندر، میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہوا ہے، کیسا ہوا ہے؟ اسی کو بعنوان دیگر قرآن پاک میں نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، اور اسی کو خطاب فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے اطمینان والی روح، اپنے پروردگار کی طرف چل، اپنی تربیت کرنے والے مربی حقیقی کی طرف چل، کہ تیری تربیت کس طرح ہوئی ہے۔ تیرا نام امارہ تو کیا رہتا، لوامہ بھی نہیں رہا، حالانکہ لوامہ بھی ایک درجہ ہے جس کی قسم کھائی۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
اللہ نے لغوامہ کی نفس کی قسم کھائی ہے، مگر وہ تو اور آگے ترقی کرتا ہوا چلا گیا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا چلا گیا اور خدا کی یاد میں بڑھتا چلا گیا اور اطمینان اور سکون پاتا چلا گیا۔ یہی نہیں رہا بلکہ تو اور آگے بڑھ گیا۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، بزرگوں کی برکت الگ ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کے نام کی برکت ہے، پاک جگہوں کی برکت ہے، مسجد کی، بیت اللہ کی برکت ہے، وہاں اللہ والوں کی جو اہل اللہ کہے جاتے ہیں ان کی برکت بھی الگ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہنا کہ مجھے مرید کر لو، اچھا بھائی آ جاؤ۔ کہنے لگا ہمیں تو سوچنا پڑتا ہے، انہیں تو سوچنا نہیں پڑتا تھا کیونکہ تو اللہ سے رشتہ تھا مضبوط۔ تو فرمایا آ جاؤ۔ کہیں جی میری شرط ہے۔ لو وہاں پیر شرط لگا رہا مرید کو، یہاں مرید شرط لگا رہا ہوں۔ کیا شرط ہے؟ ایک تو نماز نہیں پڑھنے کا، ایک سانگ دیکھنا نہیں چھوڑنے کا۔ نماز میرے لیے مصیبت ہے اور سانگ کا مجھے بہت شوق ہے، یہ دونوں کام نہیں کرنے کا میں، اب مرید کر لیے۔ پھر مرید کہے گا وہ ہے نا، نماز نہیں پڑھنے کا اور سانگ دیکھنا نہیں چھوڑنے کا۔ حضرت نے فرمایا اسے تو جان، تو مرید ہونے کو کہہ رہا ہے، میں مرید کرنے کو تو جا۔ وہ جس کا کام ہے ہدایت دینے کا اس کا کام ہے، میرا تو نہیں۔ پیر کا کام ہدایت دینا ہے یا ہدایت کا راستہ بتانا ہے؟ راستہ بتانا ہے، چلنا راہ رو کا کام ہے۔ تو حاجی صاحب نے آ جاؤ، وہ ہو گیا مرید۔ جب مرید ہو گیا تو وضو تھی اس کو، نماز کا وقت آ گیا، سوچا آج تو تازہ مرید ہوا ہوں، وضو بھی ہے ہی، لاؤ نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھ لی۔ دوسرا وقت آیا تو وضو نہیں رہا، اور جب نماز کا وقت آ گیا تو اس کے بدن میں کھجلی شروع ہو گئی، یہاں کھجا وہاں کھجا، پریشان بالکل، منہ پہ یہاں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اس نے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا تو کوئی ٹھنڈک سی پڑی۔ یہ سوچا لا وضو تو کر ہی لی، پورے مسا بھی کر لوں، مسا بھی کر لیا۔ سوچا مسا تو کر ہی لیا، لا نماز بھی پڑھ ہی لوں۔ میں نماز کی جو نیت باندھی ساری کھجلی ختم، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا وقت آیا پھر کھجلی شروع پھر شروع ہو گئی جون، بھاگا، پھر وضو کیا، منہ دھویا، اور دھونے کے بعد اس نے پھر وہ نماز پڑھی تو پھر ساری کھجلی ختم۔ اب یہی ہونے لگا جہاں نماز کا وقت آیا اور گرماہٹ شروع ہوا اور کھجلی۔ اللہ بھی رب ہے، سبحان اللہ، اللہ بھی رب ہے۔ اس بندے کا تعلق اللہ کی دعا تو کی ہوگی نا حاجی صاحب نے، یا اللہ میرا کام تو اتنا ہے کہ میں اسے سلسلے میں داخل کر دوں، اب علاج کرنا تو آپ کا کام ہے، میرا تو نہیں۔ اور یہ یوں کہہ رہا ہے میں چھوڑنے کا نہیں۔ تو جو مریض یوں کہے میں آپریشن کروانے کا نہیں، انجیکشن لگوانے کا نہیں، بچہ یوں کہے میں انجیکشن لگوانے کا نہیں، تو ماں باپ کیا کرتے ہو؟ زبردستی پکڑ کے اس کی ٹانگ اور اندھا ڈال کے اس کے کلے میں انجیکشن لگا، وہ آئے ہائے ہائے چیخ رہا ہے۔ جب انجیکشن لگ لیا جب کہ ہاں بس کچھ نہیں، بس کچھ نہیں۔ تو تم تو اتنی شفقت کرو، اللہ کو شفقت نہیں ہوگی اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اس نے نماز شروع کر دی پڑھنی۔ جہاں نماز کا وقت ہوا اور گرماہٹ شروع ہوا فوراً بھاگتا، نماز پڑھتا جا کے وضو کر کے اور بنا۔ ایک دن دلی میں ایک سانگ ہونے والا تھا، بہت عظیم الشان بڑا سانگ اس وقت میں، تو وہاں کا بھی ٹکٹ اس نے لے لیا، بڑا شوقین تھا۔ لیکن سوچا ایسی جگہ بیٹھوں جب نماز کا وقت آئے گا پھر کھجلی لگے گی، بھاگنا پڑے گا نماز کو، تو ایسی جگہ بیٹھوں نکل کے جانے میں مجھے سہولت رہے۔ بس وہاں بیٹھ گیا ایسی جگہ۔ اب جب نماز کا وقت آیا تو پھر بدن میں شروع ہوئی گرماہٹ اور اٹھ کے وہاں سے بھاگا اور جا کے نماز ادا کی۔ نماز پڑھ کے پھر سانگ میں جانے لگا تو دل میں خیال آیا کب تک یوں رہے گا، کب تک یوں رہے گا، یہ تو برائی تو ہے ہی ہے۔ بس دل میں خیال کر کے وہیں تھوک دیا، پھر وہاں اندر سانگ تماشے میں اندر جہاں ٹکٹ لیا تھا نہیں گیا اور پکا نمازی ہو گیا اور اللہ اللہ کرنے والا ہو گیا۔ یہ برکت تھی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ والے اپنی پیٹ پوجا نہیں کرتے، نہ پیٹ پوجا سکھاتے، بلکہ وہ اللہ کی پوجا اور عبادت سکھاتے ہیں، اس کے قابل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پاس آنے والے کو۔ آپ کی ملاقات ہوئی جناتوں کے بادشاہ سے، حاجی صاحب کی جناتوں کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی حاجی صاحب کی۔ تو حاجی صاحب سے بادشاہ نے کہا میرے لائق کچھ خدمت ہو۔ حضرت نے فرمایا بس خدمت کیا تھی، ایک بات کہتا ہوں اگر آپ مان لیں تو
فرمایا کیا؟ اپنی برادری سے یوں کہہ دیجیے جو میرا مرید ہو اس کو ستاوے نہیں، جو میرا مرید ہو میرے سلسلے میں داخل ہو اس کو ستاوے نہیں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا بس جو بھی حاجی صاحب کے سلسلے میں مرید ہو اور اس کو کوئی ستاوے گا اس کی جان نہیں بخشنے کا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا، جناتوں کے بادشاہ نے، تمام جناتوں تک بات پہنچ گئی جو نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ وہاں لکھنؤ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، ایک عورت کو جن چپٹتا، بڑا پریشان تھا، بڑا پریشان کر رکھا تھا سب گھر والوں کو۔ بس کسی نے کہا حاجی صاحب آئے ہوئے ان سے مرید کرا دو۔ کہنے مرید کرا کے کیا ہوگا؟ وہ علاج کریں گے۔ علاج تو نہیں کرتے وہ، ہاں مرید کرنا کراؤ، مرید کرا دو تو۔ اور خیر کیسے سے جا کے مرید کرا دیا۔ جب مرید کرا دے جنات چھوڑ کے صاف ہو گئے کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ حاجی صاحب سے جو بیعت ہوگا اسے ہم پریشان نہیں کریں گے۔ چھوڑ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک مکان میں جہاں رات کو ٹھہرایا حضرت کو، اس مکان میں جنات تھا اور ایسا خبیث جن تھا وہ کہ وہاں کسی کو رہنے بسنے نہیں دیتا تھا اس مکان میں۔ بس حاجی صاحب کو ٹھہرا دیا اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ دونوں کی یاری تھی، دوستی تھی۔ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اوپر کمرے میں رات کو اور حاجی صاحب نیچے کے کمرے میں اپنا اپنا آرام کریں گے، اپنی اپنی عبادت کریں گے، دوستانہ اپنی جگہ پر۔ یہ تو دوستی نہیں ہے کہ ایک ہی لحاف میں اور ایک ہی چارپائی پہ لیٹیں گے، دوستی تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ رات کو آیا وہ جن، مکان میں جو رہتا تھا جس کا قبضہ تھا وہ آیا، السلام علیکم، حضرت فرمایا کنڈی لگا چکا تھا اندر کی، سب میں ہم رخصت کرنے والے میزبان چلے گئے تھے، ہم دو یہاں ہیں، یہ تیسرا کہاں سے آ گیا؟ حاجی صاحب نے فرمایا کون؟ فرمایا کہ میں وہ خبیث ہوں جس کی وجہ سے یہ مکان غیر آباد ہے، میں وہ خبیث ہوں جس کی وجہ سے یہ مکان غیر آباد ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کا نام سنا تھا، آج موقع مل گیا زیارت کا، شرف حاصل کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب نے فرمایا دیکھو کیسی چھو ماری، کیسی وظیفہ پڑھا، چلے نہیں کھینچتے یہ اللہ والے، یہ تعویذ گھنٹوں کے چلے نہیں کھینچتے، نہ یہ اپنا آپ کو عامل بناتے ان مکاریوں کا، ان چیزوں کا، بلکہ آپ نے فرمایا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہو۔ دیکھو کیسا تعویذ ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہو۔ ان کا حضرت میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی کسی کو پریشان نہیں کروں گا، اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہوں۔ توبہ بھی کر لی، بیعت بھی ہو گیا۔ جب چلنے لگا رخصت ہو گیا، حاجی صاحب نے فرمایا بھائی سنو، جی دیکھو ایک بزرگ اوپر بھی ہیں، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو شاملی کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، تھانہ بہن میں جن کا مزار مبارک ہے۔ تو فرمایا دیکھو ایک بزرگ اوپر بھی، ان سے ملاقات کرتے جاؤ، کیونکہ نانا وہاں نہیں جانے کا، وہ گھبرا گئے، نانا وہاں نہیں جانے کا۔ کہنے کیوں؟ کہنے اگر یوں ایک نگاہ کرتی میرے میں آگ لگ جائے، وہ تو اسے جلالی ہے، دیکھا آپ نے، جلالی سے دور بھاگتے ہیں لوگ اور جمالی کے پاس لگتے ہیں۔ تو اللہ کے اندر صفت جلالی بھی ہے، صفت جمالی بھی ہے، دونوں ہیں۔ حاجی داد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جب ہندوستان سے ہجرت کر کے مکے چلے گئے تو انگریزوں نے وہاں بھی جال پھینکا کہ اس طرح گرفتار کر کے یہاں بھیجو۔ تو اس وقت بادشاہ تھا وہ شریف مکہ، شریف کہتے تھے بادشاہ کو وہاں، تو شریف مکہ کو انگریزوں نے بوجھ ڈالا کہ گرفتار کر کے ہمارے مجرم کو ہمارے حوالے کرو، یہاں سے فرار ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی حاجی صاحب کو گرفتار کرنے کا آرڈر آیا ہے، کیا مشورہ ہے، کیا کریں؟ وہ کسی نے حاجی صاحب کو پہنچا دی بات، یعنی آپ کی گرفتاری کا مشورہ ہو رہا ہے، انگریز دباؤ ڈال رہے ہیں حکومت پر۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا وہ ہمیں یہاں سے بھی نکالے گا، شریف مکہ ہمیں یہاں سے بھی نکالے گا، اس کی یہ ہمت؟ جلال میں فرمایا وہ چغل خور نے وہاں بھی جا لگائی، ایسے ہونا ادھر کی ادھر لگانا ہے، کہ بھائی حاجی صاحب کو خبر دی تھی یوں، اور حاجی صاحب گرما کے یوں کہنے یہاں سے بھی ہمیں نکالے گا، اس کی یہ ہمت؟ بادشاہ ایک دم سن کے چپ ہوا اور نرما گیا، اور نرم ہو کے کہا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں حاجی صاحب کو کسی کے سپرد کروں، میں کسی کے سپرد
نہیں کروں گا، گرفتار اپنی حکومت میں سے نہیں ہونے دوں گا۔ اب جا کے حاجی صاحب سے کہیے تو بادشاہ نے یوں کہا ہے، یوں سنایا اور یوں اعلان کیا ہے کہ یہ مجال نہیں کسی کی ہمارے ملک میں آئے ہوئے حاجی صاحب کو کوئی انگلی کا اشارہ بھی کرتے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ شریف مکہ شریف ہے، شریف مکہ شریف ہے، جلدی سمجھ گیا، جلدی سنبھل گیا، شریف مکہ شریف ہے۔ اور اس وقت جب جلال میں یوں فرمایا تھا کہ یہاں سے بھی ہمیں نکالے گا، نکالے تو ہمت ہو تو اس کی نکالے، اگر وہ نکال دے گا ہم جہاں بیٹھ جائیں گے وہیں مکہ ہے اور وہیں مدینہ ہے، یہ فرمایا، ہم جہاں بیٹھ جائیں گے وہیں مکہ ہے اور وہیں مدینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت دو ہیں، ایک صفت جلالی جو مکے میں ہے بیت اللہ پر، اور ایک صفت جمالی جو مدینے میں ہے رسول اللہ پر۔ تو جہاں بیٹھ جائیں گے اللہ کی صفت وہیں ساتھ ہوگی نہیں ہوگی ہمارے؟ جی جلال کی ضرورت ہو جلال کریں گے، جمال کی ضرورت ہوگی جمال کریں گے۔ تو جہاں اللہ کی صفت ہمارے ساتھ ہے یوں سمجھو مکہ بھی ہمارے ساتھ اور مدینہ بھی ہمارے ساتھ۔ یہ حاجی امداد اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے۔ پیر کی طرف میں کیسے بھاگے مارے پھرتے تھے جگہ جگہ۔ پہلے ایک نقش بندی سلسلے کے بزرگ سے بیعت ہوئے، لیکن وہاں رات دن محنت کے باوجود اور اپنی رغبت کے باوجود، مشقتوں کے باوجود وہ فیض نہیں ہوا جو چاہتے تھے، نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا ان سے الگ ہو کر پھر چشتیہ سلسلے میں حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، وہاں جا کر کے سیر ہوئے، روح کو سیراب کیا۔ اور جب یہ تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ کوئی کامل پیر نہیں ملتا، کامل پیر نہیں ملتا، دنیا خالی تو نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو اللہ کے ولی بھی قیامت تک رہیں گے۔ مجھے نہیں مل رہا، تلاش کر رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ وہ ایک دن رات کو سوئے، خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضور نے فرمایا اے امداد اللہ تم ان سے بیعت ہو جاؤ نا، ان سے، یہ بیٹھے ہیں ان سے بیعت ہو جاؤ۔ اور وہ کون تھے وہ پتہ نہیں چلا کون ہے، شکل دکھا دی اور ہاتھ پکڑ کر لو ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ تمہارا دیتے۔ بس اب اٹھے تو خوشی کے مارے پھولے نے سمایا، اللہ اللہ، جس کو حضور کامل پیر کہیں اس کا کامل ہونے میں کیا شک ہے۔ لیکن یہ فکر ہو گیا تو نے یہ تو پوچھا نہیں یہ رہتے کہاں ہیں، اب میں کہاں تلاش کروں، میں نے آتا نہیں پوچھا پتہ نہیں پوچھا، اب کہاں تلاش کرتا پھروں۔ اب یہ اور غم سوار ہو گیا، اسی غمزدہ حالت میں دھیان کرتے رہے، کہیں نہیں سمجھ میں آیا تو جلال آباد پہنچے۔ جلال آباد جب شاملی کی طرف سے جاتے ہیں تو پہلی مسجد پڑتی ہے، اس مسجد کا نام ہے صاحب حضور۔ وہاں ایک مولانا جلال الدین صاحب صاحب حضور رہتے تھے، ان کا مقام یہ تھا کہ ان کو روزانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ جس کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی ہو اس کو صاحب حضور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ روزانہ حضور کی زیارت، حضور کی روز، ہاں روز۔ تو جا کہا حاجی صاحب کیا بات ہے، کیوں پریشان سے ہو رہے؟ فرمایا حضرت رات ایسا تو خواب نظر آیا، میں بڑا پریشان ہوں، میں اتا پتہ کچھ نہیں پوچھ سکا ہوں اس ہستی کا، وہ ہے کون، کہاں ہے، اب میں آپ کے پاس ہی آیا ہوں، میری کچھ پریشانی کا حل کیجیے۔ تو مولانا جلال الدین صاحب حضور نے یوں نہیں کہا کہ وہ ہستی وہاں رہتی ہیں لوہاری، وہاں چلے جاؤ مسجد، یوں نہیں کہا۔ کیوں کہیں لوگوں کو پیچھے لگانا آپ نے، یہاں تو فنا کا گھونٹ پہلے ہی پی چکے ہیں، اس لیے یوں فرمایا یہاں لوہاری بھی گئے ہو تم۔ یہ لوہاری کیا ہے؟ ایک میاں جی صاحب رہتے ہیں وہاں، جن جانے کے مسجد میں امام ہے، وہ کہیں وہ نہ ہو میں حضرت میاں جیوں کا کام ہے، یہ تو کوئی بڑے علامہ حضرت ہوں گے جی، میاں جیوں کا دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ اللہ اکبر، کیسے فنائیت تھی، کیسا مقام تھا۔ ہمارا چھوٹا بھائی کانجلے سے غائب ہو گیا، جا کر وہاں تھانہ بھون میں خانقاہ میں داخلہ لے لیا، اب سب تلاش کرتے پھر رہے ہیں، یہاں پوچھ وہاں تلاش، کہیں پتہ نہیں چلا۔ تو ہمارا چھوٹا بھائی کانجلے سے وہاں جلال آباد گیا اور مفتی قاسم صاحب سے ملاقات کی، دعا کی درخواست کی۔ جب چند نے کہا یہاں لو اس میں خانقاہ میں ہو کے آئے ہو؟ جی نہیں، ہوتے جائیے وہاں کو،
کہنا جی اس کی تلاش میں ہے کہ ہاں تو جا تو رہی ہو، وہاں کو ہوتے چلے جائیے۔ اب یوں کہ جب میں خانقاہ میں پہنچا دیکھوں سامنے پڑھ رہا بیٹھا، پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا؟ تو مفتی صاحب نے یوں نہیں کہا کہ وہاں ہے، ایسے عطا پتے تو وہ دیتے ہیں جو پھینکو ہوتے ہیں، صحیح ہو گئی لگ گیا تیر بٹوڑے میں نہیں تو گیا، ہے نا؟ یہ پھینکو لوگوں کا کام ہے، اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لیکن جو طالب صادق ہو اس کی رہبری بھی فرماتے ہیں، طالب صادق ہو اس کی رہبری بھی فرماتے ہیں۔ اب طالب صادق ہیں کہاں، سب دھوکے باز ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی، آ جاؤ حضرت، کیسے آئے ہو؟ جی بس یاد آ رہی تھی آپ کے، بہت بے چین تھا۔ اوہ اللہ اللہ، پیر صاحب حضرت سوچ رہے ہیں ہمارا عاشق کہاں سے آ گیا، اتنا بے قرار جو رابطہ دنیا ہی سے، جو چٹکی لگا کے دیکھی وہ بدک کے بھاگ گیا۔ ایسے بھی بزرگوں مجھے یوں کہہ دیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، حدیث شریف پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا برابر میں بیٹھ گیا اور جو آپ چادر اوڑھ رہے تھے کمبل، اس کے اندر کو ہاتھ دیا اور اندر کو ہاتھ دے کے ران پہ یوں بھری چونٹی بڑی زور سے۔ حاجی صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہے، کچھ نہیں، پھر دوبارہ سے اس نے اور زور سے دبایا، کھال پکڑ کے ران پہ چونٹی بھری، پھر کچھ حرکت نہیں کی، خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ اور زور لگا کے پوری طرح سے دبایا مگر پھر حرکت نہ کی۔ اب وہ چھوڑ کے ہاتھ شرمندہ ہو گیا اور پھر اس نے یوں کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دی، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کیسی معافی؟ جو میں نے آپ کو تکلیف میں تو یہ سمجھ رہا تھا کوئی محبت والا ہے، چٹکی لے رہا ہے، اس کا جی خوش ہو جائے گا، تم تو کہہ رہے ہو معافی مانگ رہا، میں تو محبت والا سمجھا تھا آپ کو، محبت میں چٹکی لیا ہی کرتے ہیں۔ آئے آئے اللہ ان کے صدقے سے ہمیں بھی کچھ ذائقہ نصیب فرمائے۔ تو چلو جلال آباد سے 1.5 کلومیٹر وہ ہے لوہاری، پہنچے، پہلی مسجد میاں جی صاحب کی پڑتی، تو جب وہاں پہنچے مسجد میں تو دیکھا ایک آدمی دوپٹہ ٹوپی گاڑے کا کرتا نیلا تہبند کرے مسجد میں تسبیح پڑھ رہا ہے۔ بس سوچا کوئی آدمی ہوگا یہاں کا یا ملا ہوگا، مسجد کا مؤذن ہوگا۔ بس پہنچے، جب جوتے نکال لے تو میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ نے تسبیح تو رکھ دی اور ادھر کو رخ کیا ان کی طرف، تو دیکھتے پہچان لیں تو وہی ہستی ہیں جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک دم سے جوش میں محبت میں آج بے قرار، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ سب سے پہلی کرامت یہ تھی میاں جی صاحب کی کہ یوں فرمایا امداد اللہ نام، امداد اللہ تمہیں اپنے خواب پہ بڑا ناز ہے، بڑا یقین ہے؟ فرمایا حضرت اب تو تصدیق ہو گئی، سامنے دیکھ رہا ہوں، جو خواب میں دیکھا تھا اب تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پر اچھا کیوں آئے ہو؟ کہ جی بیعت ہونا ہے۔ بیٹھے کو تو رسول اللہ فرمائی چکے تھے امداد اللہ کو بیعت کر لینا۔ اس لیے بزرگ سوچتے ہیں اس کا حصہ ہمارے یہاں ہے یا نہیں ہے، اور جن کو حصہ نہیں دیکھنا انہیں تو جھولا اپنا بھرنا ہے، جتنے بھی مرید ہو جائے اتنا اچھا ہے، جتنے مرید ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا، بلکہ اب تو اعلان ہوتے ہیں جسے مرید ہونا ہو۔ ابھی ہم وہاں کہرانے گئے تھے پرسوں، تو وہاں عشاء کے بعد بیان ہوا 1.5 گھنٹہ، اس کے بعد امام صاحب نے جوش میں اعلان کر دیا جسے بیعت ہونا ہو بھائی حضرت سے بیعت ہو جائیں۔ نہ تمہیں اعلان کرنا ہو، کس نے کہا تھا؟ تم نے مجھ سے اجازت ہی نہیں تھی کہ میں بیعت کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں جی۔ ایک آدمی چپٹنے لگا، بیعت کر لو، تم تو بیعت ہوئے ہو حضرت جی سے، کہ ہاں پھر کیا ضرورت باقی رہ گئی، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیا کرو۔ نہیں سمجھ میں آئے گا، آج منادیاں ہوتی ہیں، اعلان ہوتے ہیں، واہ واہ، ارے بھائی جس کے پلے سودا ہو منادی بھی کروائی دیتا ہے، ہم بھی یوں کہیں گے اور کیا کہیں، کیوں ایسا؟ جی حضرت صاحب سمجھ میں آئی، جس کے پلے سودا ہو منادی بھی کرائی دیتا ہے۔ ہمارے پلے سودا ہے نہیں، ہمیں منادی سے ڈر لگے، کوئی ہماری جیب نہ ٹٹول لے کے اس کے پلے ہے کیا، ہے نا؟ اللہ اللہ۔ تو بیعت کیا، جب بیعت ہوئے تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے جس وقت حضرت مجھے بیعت کرا رہے تھے، توبہ کے کلمات پڑھوا رہے تھے، ہاتھ میں وہ نور چڑھتا ہوا دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا، اور ایسے خزانے مجھے مل رہے تھے، ایسے خزانے مجھے ملتے چلے گئے کہ میں ان کی بیان نہیں کر سکتا۔ بلکہ یوں فرمایا کہ
اگر ان میں سے ایک بھی کھول دوں، ایک چشمہ بھی کھول دوں، زمین سے لے کے آسمان تک غرق ہو جائیں اس کے اندر، جو مجھے میاں جی صاحب سے حاصل ہوا۔ ایک چشمہ بھی اگر ان سے کھول دوں، پھونک دے ماہی سے لے کر ماہ تک، یہ رہے نہ وہ رہے نہ میں نہ تو، باقی رہ جائے فقط ہوئی ہو۔ بس اللہ ہی کی ذات باقی رہے، سب فنا ہو جائے، مجھے وہ مقام حضرت حاجی صاحب سے، میاں جی صاحب سے بے وقت بیعت نصیب ہوا۔ اللہ 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 اللہ، کہاں چلے گئے ایسے بندے؟ بندے تو اب بھی ہو سکے مگر گندے ہیں، زیادہ گندگی چڑھی ہوئی ہے۔ زیادہ گندگی کا علاج آج کل ڈاکٹر ذرا دیر میں کرتے ہیں آپریشن، پہلے ہلکی ہلکی دوائیاں دیتے ہیں، مرہم پٹی کرتے ہیں، اوپر کی ٹوب لگاتے ہیں۔ اللہ والوں کے ہاں بھی یوں ہی ہے، جس کے اندر صلاحیت ہو۔ ایک بزرگ تشریف لائے حاجی صاحب حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ مرید ہونے کے لیے، فرمایا کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا میں گورنر تھا تو میں نے اب جو ہے میرے پینشن ہو گئی۔ اچھا، اب اللہ کی طرف چلنے کا شوق ہوا۔ شادی سے پہلے اللہ والا بنو، جب ہے مزہ، پھر کون پیار کرے گا جب ہوا ہی نکل جائے۔ اللہ بھی جبھی پیار کرے گا جب تمہارے اندر طاقت ہوگی۔ شادی سے پہلے بنو، لوٹ لو جو کوئی لوٹا جا سکے۔ اب کسی کو دینے لگو زبردستی، جب بھی نہیں لیتا، کیا کریں؟ اچھا بیعت تو کر لوں گا مگر شرط ہے، کہنے کیا؟ جہاں جہاں آپ گورنر رہے ہو وہاں پر لوگوں سے رشوت بھی لی ہوگی، اور وہاں لوگوں پر کہیں کہیں ظلم بھی کیا ہوگا، اس لیے وہاں جا کر جن لوگوں کو ناحق ستایا ہے ان سے معافی مانگو، اور جن سے رشوت لی ہے ان سے پیسے واپس کرو، تو بیعت ہونے کی بات کرنا۔ آئی نہیں سمجھ میں؟ یہ بتایا نا شروع میں، منہیات ظاہرہ باطنہ سے ایسی نفرت ہو جیسی پیشاب پاخانے سے، تمہارے لدھا پڑا ہے گندگی، پہلے سے تو اتارو، اور اترے گی کیسے؟ جا کر معافی مانگو، گورنر صاحب کو حکم ہو رہا ہے، جاؤ۔ خواجہ مجذوب اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، گئے اور جا کر کے سارے میں جہاں جہاں بھی دھیان آیا لکھا اپنا، اور جا کے ان لوگوں سے معافی مانگی، کچھ کے پیسے ادا کیے، سب سے معافی تلافی معاملہ صاف کر کے تب خانقاہ میں تشریف لائے۔ حضرت تھان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہو گیا؟ مانا جی ہاں بالکل، سب نے اچھا تمہارے ڈر کے کر دیا ہوگا گورنر صاحب نے، ڈر کے معاف کر۔ نہیں حضرت میں نے تو پیر پکڑنے کو بھی تیار تھا، بعض کے پیر بھی پکڑے ہیں لیکن انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت نے فرمایا جن جن سے معافی مانگی ہے ان کے نام اور پتے میں لکھ کر مجھے دو، اور اتنے ہی جوابی کارڈ لا کے مجھے دو، میں لکھ کر پوچھوں گا تم نے ان کو معاف کر دیا یا نہیں کر دیا خوشی سے۔ وہ تو معافی مانگ کے آئے تھے، ڈھونگی تو نہیں تھے، بس فوراً لا کے جتنے وہ تھے پتے اتنے ہی خط لا کے جوابی حضرت کے حوالے فرما دیا، اور پتہ رکھ دیا یہ ہیں جو لوگ جن سے معافی مانگ کے آئے۔ حضرت نے دیکھا اتنا پکا آدمی جو لا کر پیش کر رہا ہے اور نام پتے بھی لکھ رہا ہے تو واقعی معافی مانگ کر آیا ہوگا، اب زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بس مجھے یقین آ گیا، اب جتنے کے یہ خط آئے ہیں اتنے پیسے مجھ سے لے لو۔ انہوں نے فرمایا نہیں حضرت، مجھے بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے کارڈوں کی، اس لیے میں اپنے کام میں لے آؤں گا ان کو۔ تو فرمایا بہت اچھا، خوشی سے دے دیا۔ اب اس کے بعد خواجہ صاحب کو بیعت فرمایا، اور پھر یہ حالت ہو گئی جو حضرت تھانوی ملفوظ جو بیان فرماتے تھے اس کو اشعار میں کہہ دیا کرتے تھے، ایسی نسبت ہوئی، اور پھر ان سے ان کو خلافت ملی، اور ایسی خلافت ملی کہ بڑے بڑے عالم اور مفتی ان سے بیعت ہوتے تھے، خواجہ صاحب سے، جو عالم بھی نہیں تھے۔ خواجہ مجذوب ان کا لقب ہے جی، عزیز الحسن ان کا نام تھا، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ حضرت تھانے کے بعد تو بس بیکار ہو گئے تھے، تڑپتے پھرتے تھے مچھلی کی طرح۔ اب کہاں جاؤں، کبھی کسی خلیفہ کے پاس جا کے رہ لی، کبھی کہاں، بس یوں دیکھتے تھے کب مجھے بلاوا آوے میں اپنے رب کے پاس پہنچ، اور جا کے حضرت خان ایسے عاشق تھے، کسی پہ حضرت ناراض ہو جاتے تھے یہی صلح کرایا کرتے تھے بیچ میں۔ حضرت خان رضی اللہ علیہ فرماتے تھے اس آدمی کو میرے سامنے سے الگ کر دو، الگ کر دیا، اور اتنے ستون اس کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ حضرت فرماتے اس سے پوچھو
اس نے وہ حرکت کیوں کی؟ اب خواجہ صاحب پوچھ رہے ہیں۔ اس نے وہ حرکت کیوں کی؟ تو خواجہ صاحب اس کی بات کو اچھا طرح سے بنا کے پیش کرتے ہیں، اچھے طریقے سے بنا کے جگاڑ تو ایسے ہی ہو ہے نا، جگاڑ تو ہے نا، اور لقمان کا جگاڑ ہے، ہاں جگاڑ تو چلنا نہیں، رک گیا تو رک گیا راستے میں۔ اب تو اصلی گاڑی کا بھی پتہ نہیں کہاں رک گیا۔ اب آپ ذرا سے کم کرو، بتاؤ کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت نے فرمایا نفس سے اپنے مرتے دم تک بھی آدمی بدگمان رہے، کبھی بے فکر نہ ہو، چاہے کتنا بڑا ولی اللہ ہو جائے، نفس ہے، پھر کیا خبر، سدا ہوا گھوڑا بھی تو شرارت کرتا ہے کبھی، جو سدا ہوا گھوڑا ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی شرارت کرتا ہے، مگر ذرا سے اشارے سے چابک کے سیدھا ہو جاتا ہے، اور جو بگاڑو ہی ہو تو مجھے بگڑا ہی بگڑا ہے۔ تو نفس کو تم نے سدایا ہے، کبھی کبھی شرارت کر جاتا ہے، انسان ہے نا، انسانیت کے اندر یہ چیز ضروری ہے، فرشتہ تو نہیں ہو گیا ولی۔ تو آپ نے جب یوں فرمایا تو حضرت خواجہ صاحب نے سنا، پھر فرمایا اس سے مرتے دم تک مقابلہ کرتا رہے، جی سے اپنے نفس سے مرتے دم تک مقابلہ کرتا رہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں پرانے ہو رہے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن وہ یوں کہتے ہیں کیونکہ جی غلط وسوسے آتے ہیں۔ ارے بڑھاپے میں غلط وسوسے آ رہے ہیں، اتنی عمر گزار دی جوانی کی، اب بڑھاپے میں وسوسے آ رہے ہیں، معلوم ہوا کچھ گندگی اندر رہ رہی تھی وہ باہر لے رہی ہے، تم مقابلے کے لیے تیار رہو، اس مقابلہ کرتے کرتے تمہاری موت آ جانی چاہیے، لیکن ہٹائے نہ ہٹے۔ خواجہ صاحب نے شعر پڑھا، جب مجلس ختم ہوئی شعر میں پڑھ دیا اس کو، نہ جت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ جت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو بھی یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے، نا امید نہ ہو۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، یہ تو کہا تھا نا مرتے دم تک، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، کبھی اسے چت کر دیا کبھی تو نے اسے چت کر دیا، یوں لگا رہے انشاءاللہ آخر وقت وہ آئے گا کہ تو ہی نے چت کر کے جنت میں جائے، کہہ دیا نا شعر میں، ہائے اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ یہ اتنے بڑے مقام ولایت کے کیسے حاصل ہوئے کہ انہوں نے قربانی بڑی دی تھی۔ اب ہم بھی سوچتے ہیں کسی کو، اگر ہم کسی کو اپنے سے تعلق رکھنے والے دوست کو، مرید کو یوں کہیں کہ تم ایسا کرو، امید نہیں لگتی کہ نبھاوے گا نہیں نبھاوے گا، اس لیے کہنا بھی مجھے مشکل ہے۔ اچھا بھائی میٹھی میٹھی کھا لو، چلو کڑوی کڑوی نہ کھاؤ، میٹھی میٹھی تو کھا لو، میٹھی بھی کھانے کو کوئی تیار نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک زمانہ تھا ہندوستان میں، محمود غزنوی کی حکومت تھی، تو اس وقت غیر مسلم اتنا ظلم ڈھا رہے تھے بازے کہ مسلمانوں کا پکڑ پکڑ کر قیمہ بنا بنا کر اور ان کو گوشت ان کو کھلاتے تھے، لوگوں جانوروں تک کو کھلاتے،
مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے مار مار دے. تو بادشاہ سے کہا یہ ظلم ہو رہا ہے تمہاری حکومت میں، یاد ان سب کو سزا دو. آپ نے فرمایا سزا اگر ان کو دوں گا تو ملک میں بغاوت پھیل جائے گی. بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، انہوں نے نگاہ ڈالی اور ایک چیلے کو اٹھائے یہاں کو آ جاؤ، یہاں لاہور چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ. اور چلی بہت اچھا جا کے تمہیں کرنا کیا ہے؟ صبح سے شام تک بھیک مانگنی ہے. لاہور میں جا کر وہاں زیادہ غنڈہ گردی ہو رہی تھی، وہاں تمہیں جا کر صبح سے شام تک بھیک مانگنی ہے. جو بھیک ملے اکٹھی ہو اس کو شام کو غریبوں کو بانٹ دیا کرو. کوئی کتنی بھی اچھی چیز ہو تمہیں نہیں اسے چکھنا، تمہیں نہیں کھانا، اور اپنا کھانا اللہ کے سپورٹ کرنا، جو اللہ کھلائے وہ کھا لینا. اب یہ بزرگ چلے تو گئے وہاں، اور یہ بھیک کا جب نمبر آیا تو گدگدیاں اٹھنے لگی. حضرت نے مجھے کیسے حکم دے دیا بھائی، مجھے جو کہتے پھاؤ لے کے نالی صاف کر تو کر لیتا، یہ بھیک مانگنے کا تو بڑا مشکل کام. نہیں سن رہے ہو تیار ہو؟ اور پھر یہ حکم کہ ایسے کہیں سے کچھ مل رہا ہے، کہیں سے کچھ مل رہا ہے، جی چاہ رہا ہے کھانے کو، چکھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے. لا حضرت جی کو یہاں دیکھ رہے ہے نا، حضرت جی تو نہیں دیکھ رہے، مگر حضرت جی جس کی طرف تمہیں چلا رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ آنے والا بغاوت کر رہا ہے، چور ہے. اللہ ملے گا اسے. بس شام کو جب آئے تو جب گھر سے باہر نکلے بھیک تقسیم کر کے اپنا جو کچھ اللہ نے دیا سوکھ کی جیسی بھی ملی کھا کے جب باہر نکلے، جو غیر مسلم ان کو دیکھتا لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا. اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا، اخلاق سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے پھیلا ہے. آج دیکھو لاہور میں کتنے مسلمان ہے نا. تو اللہ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرے گا. کسی کو بھی کھڑا کرے، چاہے ڈنڈے والے کو کھڑا کرے یا تسبیح والے کو کھڑا کرے گا. ہم تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں نا، تو بزرگوں کے دل میں کڑن ہوتی ہے ان چیزوں، اور لوگ یوں کٹتے ہیں ان سے کہ ان کے درد کیوں اٹھ رہا ہے، یہ کیوں ہمارے پیچھے پڑ رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ کیا نہیں سمجھ میں؟ ہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سورہ رعد میں اللہ فرما رہے ہیں ذکر لسانی، قلبی، جسمانی، مالی، پورے اعتبار سے ہو گیا ذکر. یہ بندہ جو اللہ اللہ کرتا ہے اب یہ پورا ذاکر ہو گیا. زبان سے بھی اللہ کا نام لیتا ہے، دل سے بھی اللہ کا دھیان رکھتا ہے، جسم کو بھی گناہوں سے بچاتا ہے، مال بھی کسی کا ناحق نہیں کھاتا، مال بھی ناحق کسی کا نہیں کھاتا. تو اب کیا ہو گیا یہ راضیتم مرضیہ. پہلے نفس لوامہ تھا، اب ہو گیا راضیتم مرضیہ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، کہ تو میرے خاص الخاص بندوں میں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تو میرا خاص الخاص بندوں میں ہے، اور ایسے کو خاص الخاص بندہ کہا جاتا ہے. تو نے رضا کی بات کی، راضیہ ہوا، اور اس رضا سے تو پھر میری طرف سے مرضیہ بن گئے. اب میں بھی تجھ سے راضی ہوں، اب میں بھی تجھ سے. یہ عنوانات ہیں، عنوانات مختلفہ سے معنی ایک ہی رہتے ہیں اگرچہ عنوان مختلف ہوتے ہیں. مثلا کوئی آدمی آیا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، اب یہ کہا جائے آئیے کھانا ٹھوس لیجئے، اور اگر یوں کہے آئیے تشریف لائیے، خوب آئے مبارک ہو، نوش جاں فرمائیے. نہیں سمجھے؟ مقصد تو ایک ہی ہے، کچھ اور ہے، معنی تو ایک ہی ہے، نوش جاں فرمائیے. یہ معنی ہے. حالانکہ جب کھائے گا تو پیٹ تو بھرے گا، ٹھونسے گا، مگر عنوان کا فرق ہے. وہ گوار غیر مہذب لہجہ تھا اور یہ مہذب تہذیب کا عنوان ہے. عنوان کا بہت بڑا فرق ہے. ایسا ہی صاحب نسبت صاحب نفس مطمئنہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بدن سے ہمیں بھی نفس مطمئنہ نصیب فرمائے. بعض طالب علموں کے خطوط آتے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں بعض طالب علموں کے خط آتے ہیں کہ کچھ نصیحت اور خیر خواہی فرما دیجئے.
تو جہاں کچھ اور باتیں لکھتا ہوں یہ بھی لکھتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں میں یہاں اور باتیں لکھتا ہوں یہ بھی لکھتا ہوں، بلکہ اکثر و بیشتر لکھتا ہوں کہ زمانہ حال کا کچھ حال ایسا ہے کہ علم دین کے حاصل کرنے میں عدم اختلاط شرط ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بند۔ ایک آدمی دیکھا اوپر سے آدمی ہے بیٹھا اپنا اللہ اللہ کر رہا ہے، کہیں گے بس میں بیٹھا اب اس سے مغزمہ، آپ کہاں کے ہو جی؟ تو ٹھیکیدار ہے، ٹکٹ چیک کر رہا ہے میرا، مجھے چیک کر رہا ہے، تو کون ہے؟ پولیس والا ہے، اس سے مغزمہ ہونے لگا، ہے نا؟ ضرورت کی بات پوچھ رہا ہے تو پوچھ لے، پاس میں بیٹھا ہے سیٹ پر تو یوں پتہ پوچھنا بھائی کہاں کے ہو، تو یہ میں بھی پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں کے، پڑوسی ایسا نہ ہو غلط پھنس جائے وہ۔ گاڑی میں بیٹھیں گے تو اس کا ٹکٹ اور گاڑی کا نمبر نہیں پوچھ سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی سامان بھول جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو گاڑی کا نمبر کیا بتائیں گے ہم؟ نہ عورتیں جہاں پڑھتی نہ مرد پڑھتے، بچوں گھسنے سے کام۔ اور جب گئے کہیں ایک گاڑی آئی تھی، پولیس والے پوچھا کون سے نمبر کی گاڑی؟ نمبر کا تو پتہ نہیں، ہم تو ان پڑھ رہے ہیں جی۔ اور جب مغل مار رہی تھی جب نہیں تھی تو ان پڑھ، یہ بپو تو کہاں کی ہے؟ اب مجلس میں آ کر بیٹھی، چین نہیں ہوگا انہیں، بس جگڑی ہوگی بے چینی، اس سے پوچھو یہ کون ہے اجنبی سی، اور اس سے پوچھو کون ہے یہ اجنبی سی، بہن تم کہاں کی ہو؟ اب پوچھ گئے اس سے کہاں کی ہو؟ اچھا لوگ بتا دیا فلاں وہاں کی ہو۔ اچھا تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ تمہارے بچے کہے ہیں؟ شادی ہو گئی سب؟ تو مغز کیوں مار رہی ہے ان سے؟ ہم نے چھوڑ رکھا ہے تمہیں ان کی جانچ کرنے کے لیے، خاموش ہو جاؤ، مخلوق کی طرف سے خاموشی اختیار کر لو، دل اللہ کی طرف لگاؤ، تب کچھ لے کے جائیں گے یہاں سے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اسے کیا کہا؟ عدم اختلاط، عدم اختلاط۔ مشکات شریف والے، دورہ حدیث والے طلبہ لکھتے ہیں کہ طلبہ اختلاط سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ملنا جلنا رہتا ہے طالب علموں کا۔ مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے، حضرت فرما رہے مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے، ارے بھائی آپ سمجھے نہیں، آپ اجتماع کو اختلاط سمجھے، ہاں اجتماع سے تو نہیں بچ سکتے، مگر وہ اور چیز ہے، اختلاط اور خلط ملط ہونا اور چیز ہے۔ یہی لفظ ہے حدیث شریف میں، معلم یخالط الامراء فاذا خالطوہم، اختلاط ہے لیکن اپنی ضرورت کے لیے، تو کسی امیر آدمی کے پاس جانا، مالدار کے پاس جانا ہی پڑے گا، تو دیکھو یہ اختلاط نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے، یہ اختلاط نہیں کہتے کہ امیروں کے پاس جانا اور یہ اختلاط مانا گیا، نہیں، تو فرمایا یہ ضرورت سے گیا ہے، دین کی ضرورت سے یا اپنی ضرورت سے گیا ہے، چندے کے لیے غرض سے گیا ہے، تو یہ اختلاط نہیں ہے۔ اگر کسی میں شفقت ہو، کچھ بزرگی سی آ گئی ہو، تو وہ ہر دل عزیز جہانگیر ہے، ذرا آپ سفارش فرما دیجئے، ذرا پرچہ لکھ دیجئے، تو وہ غور کرے گا، بشفقت پرچہ لکھ دیا جائے گا، تو یہ اختلاط نہیں ہے۔ اختلاط کیا ہے؟ آنا جانا، بیٹھنا، ہاں ہاں ہوں ہوں، اور ان کی خلاف شرع باتوں کی تعویل، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں کہتے، وغیرہ وغیرہ۔ امیروں کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہے اختلاط، یہ منع ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ دکان پہ آپ جائیں سودا لینے کے لیے، یہ دکاندار سے ملنا ضروری ہے، اختلاط میں داخل نہیں، اس کا پرہیز نہیں ہے۔ اور مرید ہونے کے بعد یہ چار چیزیں کرنی پڑتی ہیں، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم لوگوں سے ملنا، یہ چار پرہیز ضروری ہیں مرید کے لیے۔ یہ شروع کا کام ہے پہلا، جب ان پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی آگے کو بھی راستہ اللہ کھولیں گے۔ اللہ حضرت والا مولانا حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب میں دیوبند پڑھتا تھا مدرسے میں، تو جس کمرے میں ہم رہتے تھے اس میں اور بھی بچے رہتے، طالب علم رہتے تھے، لیکن فرمایا مجھے کبھی ضرورت پیش نہیں آئی کسی سے یہ پوچھنے کہ تم ہو کہاں کے، کس برادری کے ہو، کس قوم کے ہو، یہ کبھی ضرورت پیش نہیں آئی، نہ میں جانتا تھا کسی کو، اور ابھی مجھے یاد نہیں اس کمرے میں کون کون تھے۔ بولو ایسے بھی طالب علم ہو ہیں، طالب علم یہاں بیٹھے، کچھ تو ہوئے گا، ایک دو تو ہوئے گا، ہاں ہاں،
یوں پتہ نہیں تھا کہ اس کمرے میں کون کون ہے، کیوں حضرت تھانوی سے تعلق تھا اصلاح کا، اور وہاں حکم یہ تھا کہ فضول تعلق ختم کرنا ہے، اس لیے اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا پڑھنے کے زمانے میں حضرت نے کہ ایک دن دھوبی آیا کپڑے لے کر جمعے کو، صبح کو جمعرات کو نہیں لایا، حضرت پریشان صبح سے، سویرے نہا دھو کے کپڑے بدل کے معمولات میں لگنا ہے، جمعے سے پہلے پہلے کہیں صلاۃ التسبیح ہے، کہیں سورہ کہف ہے، اور کہیں درود پاک ہے، پتہ نہیں کیا اعمال ہیں، اور وہ کپڑے لایا صبح کو، انتظار میں ہم پریشان ہیں۔ تو جب دھوبی لے کر آیا تو اس سے ذرا سخت سا کر دیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ جمعرات کو کپڑے آنے تھے، جمعے کو لے کر آ رہے ہو، ہم بیٹھے انتظار میں کب سے تمہارے۔ چلا گیا، جب چلا گیا تو حضرت نے اس کے پیسے پہنچائے تو کچھ پیسے زیادہ دیے، اس جرمانے میں وہ جو میں نے سخت الفاظ کہے تھے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہوگی۔ بنے نرم اور پٹھان تھے اور مالدار گھرانے کے تھے، جن کا خاندان بھی بڑا اونچا تھا، بڑے بڑے مقام ان کے خاندان والوں کو نصیب تھے، لیکن حضرت کے اندر کیا فنائیت آئی ہے کہ اس دھوبی سے جا کر کے اس کو معافی تو نہیں مانگ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ معافی مانگنے کا موقع نہیں ہے، معافی مانگنے کا موقع نہیں ہے، یہ بھی موقع شناسی، مردم شناسی ہے، کہاں ہر جگہ جا کر معاف کر دو جی، اب کتے سے بھی آ کر جی معاف کر دو جی، میں تو ڈنڈا مارا تھا جی، بے وقوف، موقع بھی تو ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو اس دھوبی کو جب پیسے زیادہ مل گئے تو اس کا تو سارا دھونے دھلے نہیں دھلے، کچھ ہو گیا نہیں ہو گیا، وہ تو خود بخود آئے گا، مولوی صاحب کپڑے دے دو، کیوں؟ پیسے زیادہ مل چکے ہیں، ہوگی معافی نہیں، کچھ ہو گیا نہیں ہو گیا، کچھ کرنا مقصد تھا، ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت کو لکھا کہ حضرت میرے ہاتھ پہ پیر پہ کہیں اگر برنڈ آ کے بیٹھ جاتی ہے یا محال کی مکھی آ کے بیٹھ جاتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہیں کاٹ نہ لے، لیکن میرا اس کو اڑانے کو جی نہیں کرتا کہ بیچاری اپنی مرضی سے آ کے بیٹھی ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور یہ یہاں بیٹھی ہے، میں اسے ہاتھ پہ سے اڑاؤں، جی نہیں چاہتا کہ اس کو میں ہاتھ پہ سے اڑاؤں، تو میں آپ فرمائیے میں اس معاملے میں کیا کروں، اس معاملے میں کیا کروں؟ تو اللہ حکیم الامت تو حکیم الامت تھے، اور حکیم تو حکیم ہی ہوتا ہے۔ حکیم انجم تھے کیرانے میں، جب ہمارے ساتھ وہاں گئے محمد پور تو وہاں کے لوگوں نے کہا یہاں ساتھ رہ کے علاج کر ان کا، اور وہ نشے کا بہت عادی تھے بیچارہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو ساتھ میں بیٹھے کھانے تہری بن رہی تھی، روٹی سالن بھی بن رہا تھا، بڑھیا خوب چٹپٹا۔ اب وہ کہنے لگے بھائی حضرت کو بھی دو، اب وہ کہنے لگے میں نے بھی چاول بند کر رکھے حکیم جی نے، کہنے حکیم جی تو سامنے بیٹھا تو میں اس کا منع کا مقابلہ کروں، یہ تو منع کرے اور میں کھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا جی کھا لے گا، یہ چاول کھا لے گا مولوی صاحب۔ میرے ان کو دیکھا انہوں نے، پھر ان کی طرف کو دیکھا، دونوں کو سمجھ کر حکیم نے حکمت لڑائی، جو کہا بیچ میں کھا لینا تھوڑے سے، جی بھی خوش ہو جائے گا، بالکل وہ تو نفس کو مارنا نہیں ہے، شروع میں روٹی کھا لو، بیچ میں چاولوں کا ذائقہ کا تھوڑا سا لے لو، ہو گیا خوش، یا پیٹ بھی بڑھ رہا ہے یہاں تک چاولوں سے؟ نہیں سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں؟ اصل لقمہ حلق سے نیچے اتر کے تو کچھ نہیں پتا، چاہے 1000 روپے تولے کی چیز ہو۔ اس لیے ہمارے دادا مرحوم کہا کرتے تھے جی کو کیا بہلانا چھکانا، ایک پیڑے میں چھکا دو، ایک پیڑے میں چھکا دو، اتنا سا پیڑا توڑو، لکھا پیڑا، اب جی چلا رہا، دانتوں کو گھما رہا، منہ کو گھما رہا ہے، جب وہ ختم ہو گیا پھر جیسا توڑ کے منہ میں رکھ لیا، لکھا پیڑا 15 منٹ تک ایک پیڑے میں لگا دی، تو جی بھر گیا نہیں بھر گیا؟ اب جی چاہے گا پھر اٹھانے کو، پھر جی چاہے گا دوسرا پر، اور جو منہ میں رکھا تو جلمایا، یہ ہے آپ باہوسی، تو ان کا نہیں بھرتا ہے نا، پیٹ تو روٹی سے بھرے گا، پیڑوں سے تھوڑا ہی بھرے گا، یہ اللہ والوں کا حال ہے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تو حضرت نے جواب میں کیا لکھا، اللہ اکبر، جیسے میں نے مثال دی حکیم کی، تو وہ حکیم جسمانی تھے، وہ حکیم روحانی تھے، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ دوسرے کو بتا دیا کرو، دوسرے کو، وہ میرے پیر پہ بھیڑ بیٹھی ہے، اب دوسرا آدمی تو دم مارے گا تھوڑی چھوڑے گا، ہم نے تو نہیں مارا، اور چھوڑا یوں نہیں کہ شریعت کا حکم نہیں،
موزی چیز کے تکلیف دینے سے پہلے اس کو ختم کر دو ورنہ تمہیں ڈنک مارے گا وہ. سانپ آ گیا سامنے سے, نماز پڑھ رہے ہو, نیت توڑ دو اور اس کو. عورت نماز پڑھ رہی ہے مغرب کی, کھڈلے میں مرغیاں ہیں اور کھڈلا بند کرنا یاد نہیں رہا اور اس کے دروازے کے پاس بلی آ گئی ہے, تو اب کیا کرو, اللہ والی بنے کھڑی رہیں. حکم یہ ہے نیت توڑ دو, بلی کو ہٹاؤ, کھڈلے کو بند کرو, اب دوبارہ سے نیت باندھو. تو ہم حکم کے غلام ہیں یا اپنی مرضی کے؟ یہ ہے ان کی ترتیب. حضرت نے کیا فرمایا, دوسرے کو بتا دیا کرو. اپنا آپ تو نے مارنے کی اجازت دی, کیوں؟ اس کا علاج چل رہا ہے, اس کے ہاتھ میں دم نہیں ہے ابھی. اگر اسے کہیں ڈنڈا مار تو ڈنڈا مار کا ہاتھ الگ ہو کے پڑ جائے گا. علاج چل رہا ہے. اس لیے حضرت جی کو, حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا استھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں نہیں فرمایا کہ اسے مار دیا کرو یا اڑا دیا کرو, بلکہ یوں فرمایا طبیعت کو بھی رکھنا ہے اور شریعت کو بھی, طریقت کو بھی رکھنا ہے, یا یوں کہو اور شریعت کو بھی. شریعت کیا کہتی ہے, مارو, اور طریقت کیا کہتی ہے, تیرا کیا بگاڑا اس نے, کیوں مارے؟ نہیں سمجھے. طریقت کیا کہتی ہے, کیوں مارو, تیرا کیا بگاڑا اس نے, کچھ نہیں بگاڑا, پھر کیوں مار رہا ہے اسے تو, یہ طریقت کہتی ہے. اور حکمت کیا کہتی ہے کہ اس کی طبیعت کو بھی رکھو اور شریعت کو بھی. علاج چل رہا ہے, ابھی علاج مکمل نہیں ہوا. ایک دفعہ حضرت بیٹھے تھے, کھٹمل نے کاٹ دیا یہاں ٹانگ کو, حضرت کھجا رہے ہیں, تو حضرت کے کوئی چیز ہے یہاں شاید جس نے کاٹا ہے. اچھا سب دیکھ رہے ہیں بیٹھی ادھر کو ادھر کو, سب لوگ کہیں کو کچھ دکھائی نہیں. حضرت جی کی نظر پڑ گئی کہ وہ ہے چھوٹا سا, وہ کھٹمل جا رہا تھا کہ وہ ہے چھوٹا سا. میں کہا نے پکڑا کہ باہر لے جانا اس کو, وہ باہر لے جا کے اس نے رگڑ دیا. وہ کا بخش تھا وہ, ہے نا. مگر حضرت نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا, کیونکہ وہ تربیت ہوئی بھی تھی مولانا تھانوی صاحب. اللہ, بیل کے پیر میں چوٹ تھی, پٹی بندھوانے کے لیے وہ نوکر لے کے چلا. کہاں لے جا رہے ہو حضرت؟ باہر پڑے. کہاں لے جا رہے ہو؟ اس سے چلا تو جا نہیں رہا ہے. اسپتال میں لے جا رہا ہوں. تو یہ 3 پیروں سے چل رہا ہے, چوتھا پیر رکھا نہیں جاتا. کیا ڈاکٹر صاحب یہاں نہیں آ سکتے؟ نہیں یہاں نہیں آ سکتے, وہ وہیں جانا پڑے گا اسپتال میں. بس یوں کر کے حضرت نظر نیچے کر کے اندر چلے گئے, مجبوری ہے, لیکن اپنی طبیعت گوارا نہیں کر. واہ واہ. رات کو بستر پر تشریف لے گئے, لحاف کے اوپر سردی کے موسم میں گھر کی پلی ہوئی بلی اور پڑی سو رہی, لحاف چارپائی اندر گھس گئی اور جا کے وہاں سو گئی. حضرت اٹھ کے اپنا ایک طرف ہو گئے. وہ بلی بھی تہجد کے وقت تک سوتی رہی, اٹھی نہیں. جب نہیں اٹھی, آپ بھی اپنی جگہ خانقاہ میں بیٹھے رہے اور بستر پر تشریف نہیں لے گئے. لحاف اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں, نیچے لیٹ جاؤں گا چلو. آئے ہائے کیا مقام. تو پھر اللہ کے ولی کیوں نہ بنتے, کیوں ان کی دعائیں قبول نہ ہوتی. ابھی کرانے ایک صاحب حافظ صاحب ملے تھے, وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میرا ہاتھ یہاں سے ایسا ہو گیا جیسے پھونٹ ہوتی ہے, موٹا ہو گیا اور پریشان, نماز میں پریشان. حضرت کے پاس گیا, جا کے کہا حضرت اس چیز سے ہو رہا ہے, کیا ہوا ہے بھائی؟ ارے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہوگی. کہا حضرت جی بڑا پریشان ہوں. نماز تو نہیں چھوٹی. جی نماز تو نہیں چھوٹی, مگر نماز میں دھیان اللہ کے بجائے اس کا رہے, بجائے اللہ کا دھیان کے اس کا رہے. اس نے جو بے چین کر رکھا ہے, اتنا موٹا ہو رہا سوٹ کا آج. حضرت نے فرمایا اچھا چلو اعمال تو نہیں چھوٹ رہے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ, نماز نہیں چھوٹ رہی. اللہ اکبر. دیکھو خوش ہو رہے نہیں ہو رہے, نماز نہیں چھوٹی. پھر فرمایا 3 دن لگیں گے. چلو 8 دن بھی لگے, میرے جان تو بچے. اور چلتے ہوئے حضرت نے 20 روپے مجھے پیش کیے. اس زمانے میں 40 سال پہلے 20 روپے کی کتنی اوقات تھی. 20 روپے پیش کیے, لیکن میں لے کر کے چلا. چلو بھائی دعا فرما دی. حضرت نے چلا. باہر نکل کے جو جوتے پہننے لگا, اس میں دروازے میں ذرا سا یوں ہاتھ لگا اور اس میں سے تلو بند گئی. سارا کچرا جتنا اندر بھر رہا تھا مواد ساری وہیں جوتوں میں بہ گئی. گھر آیا تو ہاتھ صحیح سالم جیسا ہوتا ہے ایسا ہو گیا. 30 دن کرنٹ بھی اتر گیا, سب صاف ہو. دیکھا آپ نے, یہ دعا کیوں قبول ہوئی؟ 3 دن لگیں گے.
کیوں قبول ہوئی؟ اس لیے ہوئی طالب صادق تھا، کہرانے سے گیا تھا، سچا طالب تھا جی، اور معمول کا پابند تھا، چھوڑتا نہیں تھا. 2 بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت کا تعلق کیسا تھا. نہیں سمجھ میں آئی؟ تو امیروں کے پاس جانا، دکان پر گاہک کی چیز خریدنے کے لیے جانا، یہ اختلاط نہیں. اختلاط ہوا ہے وہاں بیٹھے سڑکوں پہ، بعد ہم نے وہاں دیکھا حرم شریف میں بیت اللہ حج ہو گیا، اب وہ تاریخ میں 8 دن ہیں ان کی چلنے کے جہاز کے، اب وہ تاریخ آئی نہیں. نہ حرم میں جاتے نماز پڑھنے، نہ محلے کی مسجد میں، وہیں بلڈنگ میں نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، اور وہاں اوپر سے نیچے سے اترے کمرے پہ سے اپنے، اور آگے اس کی بلڈنگ کی پیڑیوں میں سیڑھیوں میں بیٹھ کے اور اپنا یہ بیڑیاں پی پی کے پھینک رہا، یوں بیٹھا یہ بیٹھا دیکھ رہا کہ کب کو آئے گا موت کا فرشتہ میرا، ہے نا، کب کو یہاں سے جاؤں گا میں. ارے موقع مل رہا تھا، اسے تو لوٹنا چاہیے تھا حرم شریف میں جا کے، موقع مل رہا ہے لیکن قدر نہیں ان لوگوں کو، کب کو تاریخ آ گئی. تو حضرت والا کا سنایا ہوا ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا ہوا. ایک امیر صاحب نے جن کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہے وہ اختلاط، جن کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا میں شکار کو گیا تھا، ہرن سامنے آ گیا، میں نے جو بندوق چلائی وہ اس کے کھر کو توڑتی ہوئی، کل پٹی کو پھوڑتی ہوئی پار ہو گئی. دیکھا میں نے کیا کہا؟ کھر کو توڑتی ہوئی، کھر جانو، توڑتی ہوئی کن پٹی کو پھوڑتی ہوئی پار ہو گئی. بولا کھر کہاں اور کن پٹی کہاں؟ کھر پیر میں، کن پٹی سر میں. اور کیا کہہ رہا ہے حضرت مولانا تھانوی صاحب سنا رہے ہیں، یہ مجلس میں حضرت فرما رہے ہیں. جو لوگ بیٹھے تھے سب ہنسنے لگے کہ کہاں کھر اور کہاں کن پٹی، کہاں بندوق کی گولی. اس امیر نے اپنے مصاحب دوست کی طرف یوں آنکھیں کر کے آنکھیں کنکھیوں سے کہا، دیکھا. اس نے کہا تو بیٹھا دیکھ رہا ہے، یہ آنکھوں سے اس کی طرف اشارہ کیا، تو بیٹھا دیکھ رہا ہے، یہ لوگ ہنس رہے ہیں مجھے، تو کیسا میرا دوست ہے، کیسا میرا مصاحب ہے کہ تو بیٹھا دیکھ رہا ہے، یہ لوگ مجھ پہ ہنس رہے ہیں، میری بات کو پانی نہیں دیتا، ہاں میں ہاں نہیں ملاتا. سمجھ گئے؟ رات دن یہاں ناشتے اڑاوے، چائے پیوے، اور آج جہاں سے آگے بڑھی تو میرا ساتھ نہیں دیتا. یہ اشارہ تھا یوں کنکھیوں سے اس کی طرف. اس نے کہا حضور آپ نے صحیح فرمایا. دیکھو پاس بیٹھنے والے، حضور آپ نے صحیح فرمایا کہ جس وقت حضور کی گولی چلی تھی وہ اپنے پاؤں سے کھر سے کن پٹی کو کھجا رہا تھا. دیکھا، پاؤں سے کن پٹی کو کھجا رہا تھا، تو کھر میں لگی پھر کن پٹی میں لگی. تو اس اعتبار سے کھر کو توڑتی ہوئی کن پٹی کو پھوڑتی ہوئی نکل گئی. اب بیچاروں کی ہنسی جاتی رہی سب، اور کھسیانی ہنسی ہو گئی. بات تو معقول ہے بھائی، بات تو صحیح ہے. شرمندہ ہو گئے جو ہنسے تھے پہلے بے وقوفی پر کہ کہاں کھر اور کہاں کن پٹی. تعویل کی یا نہیں کی؟ اس نے بات کی تعویل کر لی، نہیں کر لی؟ لگ سکتی ہے. تو یہ خلط ملط ہو گیا یا نہیں؟ یہ خلط ملط ہو گیا یا نہیں؟ جیسا اس نے جھوٹ بولا، یہ جھوٹ کا ساتھ دے رہا ہے، تو جیسا وہ جھوٹا ہے ایسے یہ بھی. کہ دوست نے کہا حضور آپ نے سچ اور بالکل بجا فرمایا. ہاں ہاں ایسے ہی ہوا ہے، پہلے کھر کو توڑا پھر کن پٹی کو پھوڑا. اب دوسرا واقعہ سنیے. ایک پردیسی مسافر عالم نیک طبیعت تھے، پردیسی مسافر عالم نیک طبیعت تھے، کسی بستی میں پہنچے. انہیں کچھ معلوم ہوا کہ یہاں پر لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے. ان میں سے ایک امیر صاحب بھی تھے. بھائی چلو انہیں بھی دیکھا ہے امیر صاحب کو. وہ عالم صاحب وہاں چلے گئے. وہاں ایک اور عالم بھی مقامی اسی بستی کے رہنے والے بیٹھے تھے. امیر صاحب داڑھی منڈا رہے تھے. امیر صاحب داڑھی منڈوا رہے تھے، حلال حرام. ان پردیسی عالم نے کہا آپ امیر رئیس ہو کر، آپ پر کسی کا روک تو نہیں ہے کہ داڑھی رکھنے پہ پابندی لگائے گا کوئی، امیر اور رئیس ہو کر داڑھی منڈواتے ہیں. اس وقت کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ یہ پردیسی عالم نیک طبیعت، کیونکہ آپ تو امیر آدمی ہیں، کوئی غریب نہیں کہ تھپڑ مارے گا کوئی تمہیں یوں کہے گا داڑھی کیوں رکھ لی.
یہ تو الگ بات ہے جو کہ میں نے ابھی عرض کی کہ اصول یہ ہے کہ پہلے مخاطب کو دیکھ لو، پہلے مخاطب کو دیکھ لو. اور یہ بات کہ معرفت اصول ہو وہی پہچان سکتا ہے جو حکیم الامت کے پاس رہا ہوا ہو، کہ آیا اس وقت خطاب کروں یا نہ کروں، اس وقت داڑھی کو کہوں یا نہ کہوں، میرا داڑھی کو کہنا فائدہ مند رہے گا یا نہ رہے گا. سمجھ میں آ رہی کچھ نہیں آ رہی ہے، یہ ویسے ہی بس گردے ہلا رہے میرے کہنے پر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ٹرین میں بیٹھے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت اٹھ کے چل دی نماز کے لیے. مصلی ساتھ رہتا تھا، جو 2-4 آدمی ساتھ میں تھے وہ بھی نماز کے لیے گئے، مصلی بچھایا، نماز پڑھ لی. ہو سکتا ہے ٹرین میں جائیں اور پانی نصیب نہ ہو سکتا ہے ٹرین میں جائیں اور بیت الخلاء وغیرہ میں یا کہیں پانی نصیب نہ ہو، اور نماز کا وقت آ رہے تو کیا کریں گے. یہ سبق ہم نے سیکھا مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش ہو. جب حضرت جاتے تھے پنی میں کر کے ایک ڈھیلا مٹی کا کچا، اور پنی میں کر کے اپنے بیگ میں تھیلے میں رکھ لیا کرتے تھے. جب ایسا بھیڑ کا واقعہ پیش آیا اور پانی نہیں ہے، گاڑی چل رہی ہے، رکنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، قضا ہو جائے گی نماز، تو وہ ڈھیلا نکالا اور تیمم کیا. اور 3 فرض ہیں تیمم میں، ایک نیت پاک ہونے کی کرو، ایک دفعہ یوں مار کے ہاتھ اپنے منہ پہ سارے میں پھیر لو، داڑھی ہو تو خلال کرو، دوسری مرتبہ مارو ادھر داہنے ہاتھ پہ، پھر بائیں ہاتھ پہ سارے میں پھیر دو، کوئی جگہ باقی نہ رہے، مجھے کو خلال کرو. ہو گیا تیمم، ہو گیا تیمم. کہاں ہے وہ تمہارا یاری، کہاں بھائی ہو، کہاں ہے وہ؟ نہیں ہے. بیچارہ سادہ بچہ ہے، پتھر گڑھ سے آ رہے ہیں. یہ اپنے چچا کو، شاید چچا تھے تمہارے، ان کے اپنے چچا کو تیمم کروا رہا تھا. وہ بیچارے پیر سے معذور بیمار تھے، تو یہ تیمم کروا رہا تھا. تو ان نے یوں کر کے مٹی اس میں یوں ہاتھ میں یوں کرا، وہ یوں کر کے یوں کلی کر رکھا، اسے یوں کر رہا. اب میں نے دیکھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے یہ تو ضروری چیز نہیں، بس 2 فرض ہیں، 3 فرض ہیں، یاد رکھنا. تیمم میں کیا فرض ہیں؟ اول نیت، پاکی کی نیت کرتا ہوں عبادت کے لیے. دوسرا ایک دفعہ ہاتھ مارو منہ پہ، اور دوسرے دونوں ہاتھ مارو یہاں، اگر مٹی لگ جائے جھاڑ دو، مٹی لہسنا منہ پہ ضروری نہیں ہے. تو اس طریقے سے یاد آ گیا قصہ بچے کا. اب اس کی شکل دیکھتے مجھے وہی یاد آیا. ایسا ہی وہ اس کا چچا بولا، ایسا ہی یہ بولا. جب علم نہیں ہوتا تو یوں کرتا ہے. اب علم ہو گیا، سب کو نہیں ہو گیا. تیمم میں کیا فرض ہیں؟ کون کون سے؟ اول نیت، 2 ضرب، پہلی ضرب منہ پر اور دوسری دونوں ہاتھوں. ہر ایسی چیز سے 22 زیور میں پڑھو تیمم کا بیان. ہر ایسی چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے جو جلانے سے نہ جلے. اگر دیوار پہ روغن پھرا ہوا ہے، جلانے سے جل جائے گا، وہ اس پہ تیمم جائز نہیں. خالی کلی پھر رہی ہو، اس پر تیمم جائز نہیں. مٹی ہونا ضروری نہیں، مٹی ہونا ضروری نہیں. اگر مٹی لگ بھی جائے ہاتھوں کو جھاڑ تو کہیں منہ پہ نہ لگ جائے بھوت، کیا بن گیا بھوت، ہے نا، ایسا نہ ہو جائے. تو حضرت چلے نماز کو اور جا کے نماز پڑھ کے آگے پھر آ کے بیٹھ گئے. تو وہ جو مالدار آدمی بیٹھا تھا، بڑا آدمی تھا، تو وہ حضرت سے باتیں کر رہا تھا نماز سے پہلے. حضرت چلے گئے، اٹھ کے نماز پڑھ کے پھر آ کے بیٹھ گئے. اس کی طرف سے منہ نہیں پھیرا. اس نے کہ کیسا مسلمان ہے، نماز بھی نہیں پڑھی اس نے، منہ نہیں پھیرا، آ کر کے بیٹھ گیا. اچھا اور سنائیے صاحب، اور سنائیے مزاج. باتیں پھر شروع کر دی. اور بڑا معتقد سے ہو کے، اور زیادہ معتقد سے ہو کے بیٹھ گیا، باتیں کرتا رہا، پوچھتا رہا، سوال جواب ہوتے رہے. دوسری نماز کا وقت آیا، پھر حضرت لوٹا اٹھا کے چل دیے اور جا کے اپنا نماز ادا کی. نماز ادا کر کے پھر واپس آ کے بیٹھ گئے. پھر آگے اس سے اسی طرح محبت سے باتیں جیسے پہلے کر رہے تھے ایسے ہی کرنے شروع کی. اب جب تیسری مرتبہ چلے تو خواجہ صاحب ساتھ تھے. انہوں نے فرمایا حضرت آپ کا ایسا آدمی یہ معتقد ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو اشارہ کرتے نماز کا تو یہ نماز پڑھ لیتا. آپ اس کو اگر نماز کو کہہ دیتے تو یہ نماز پڑھ لیتا. تو حضرت نے فرمایا میں کیوں کہوں،
میں کیوں کہوں کیا اس مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ کہاں حضور حضرت پتہ ہے، جب پتہ ہے تو پھر کیوں نہیں پڑھی؟ وہ تو اس کی ذمہ داری ہے، میری تھوڑا ہی ہے۔ اگر نہ جانتا ہو پھر میں اسے بتاؤں، جب جانتا ہے پھر نہیں پڑھتا تو اسی کی تو مکاری ہے۔ میں نہیں کہتا، میں اس کو میرے کہنے سے اگر اس نے پڑھ بھی لی میں اپنے ذمہ کیوں احسان رکھوں اس کا؟ وہ عجیب احسان کیوں رکھوں؟ مان لیں گے آج جماعت والے جو چلے لگا رہے ہیں 4 مہینے، مان لیں گے اس بات کو؟ کہیں گے ارے ایسے بیوقوف ہو رہے ہیں مولوی، ایک وقت کی نماز تو پڑھ لیتا، کم سے کم ایک وقت کی تو پڑھ لیتا، پھر نہ پڑھتا، اب بھی تمہارے دکھاوے کو پڑھتا وہ۔ حضرت 30 مرتبہ تشریف لائے اور آ کر کے پھر بیٹھ گئے۔ جب چوتھی نماز کا وقت آیا حضرت لوٹا لے کے چلے تو وہ پہلے سے اٹھ کے حضرت لوٹا لاؤ میں لاؤں گا بول کے اٹھ کے چلے، نہیں آپ تکلف نہ کرو، بس حضرت جا کر نماز میں ساتھ میں مل گیا، جا کر نماز میں ساتھ میں مل گیا، اور پھر ایسا پکا نمازی بنا کہ مرتے دم تک اس نے نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت نے فرمایا دیکھ لیا، اگر میں اس دن تبلیغ کر دیتا تمہارے کہنے سے تو اس وقت تو یہ پڑھ لیتا میرے کہنے سے، پھر نہ پڑھتا۔ اب تمہیں پتا ہے حضرت نے دعا بھی تو کی ہوگی، اللہ یہ میرے برابر مسلمان تیرا بندہ بیٹھا تھا، اللہ اس کو ہدایت، دعا بھی تو کری ہوگی نہیں کری ہوگی؟ ہے یہ ان کی نگاہوں میں اثر، سنگریزے ہو جائیں جس سے شمس و قمر۔ تمہیں کیا پتا ہے کس وقت کہنا چاہیے کس وقت نہیں کہنا چاہیے؟ تم عالموں سے منہ زوری مت کرو، انہیں اللہ نے سکھا رکھا ہے کون سا وقت مخاطب سے بات کرنے کا ہے کون سا نہیں، سمجھے؟ ہم بھوپال جب گئے تو وہ خصوصی ملاقات کے لیے مجھے لے گئے، ملاقات کے لیے جب وہاں پہنچے ایک صاحب بڑے آدمی تھے، بڑے وکیل رجسٹر بتایا انہیں، اور بڑا مالدار آدمی لمبا چوڑا اس کا کاروبار، سے جا کے ملاقات کی بیٹھ گئے تو وہ کہنا جی فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ اب میں خاموش متکلم مجھے بنا کلام تمہیں کرنا ہے، اب میں سوچ رہا ہوں اسے کیا کس طرح بات کروں؟ تو وہ کہنا بھائی بتاؤ کس لیے آئے ہو، بات کرو۔ اسے پتہ تھا جماعت والوں کا کام ہی کیا ہے، ایسا نشہ پلانا جو آدمی 1 گھنٹے کو گھر نہیں چھوڑ سکتا، 20 بچوں کو وہ 4 مہینے کو نکل جائے چھوڑ کے۔ اللہ نے ایسی صفت ان کو دی ہے کہ جماعت والوں کو ایسے نشہ پلاتے ہیں، اسے ایسے گھڑ کے قصے سے لاؤیں گے اور بس وہ سب گھر بار چھوڑ کر نہ ماں باپ کی سنے نہ 20 بچوں کی سنے، اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، چلا جاتا ہے نہیں؟ تو وہ کہنا بھائی کہیے، میں نے کہا کیا کہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا بات کروں۔ تو کہنا آپ جو لے کر آئے وہ پیغام دیجیے، جو آپ پیغام لے کر آئے وہ دیجیے۔ میں نے کہا پیغام تو مجھے کچھ نہیں دینا، مجھے اپنا ایک قصہ سنانا اور آپ سے حل کرنا ہے، اور سنا میں نے آپ وکیل صاحب ہیں۔ کہنے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا آج ہمیں تقریباً 15-20 دن ہو چکے ہیں، جب حساب کیا بیت المال کا جو پیسے جمع کیے تھے 50 روپے جمع کیے تھے، تو اس میں سے اب تک 15 دن میں 25 روپے خرچے میں آئے، جبکہ 3 وقت کھانا بھی کھایا جا رہا ہے اور 3 وقت تک چائے بھی پی جا رہی ہے، صبح کو اور ظہر کے بعد اور سوتے ہوئے چائے بھی پیتے ہیں، تو اب تک 25 روپے خرچے میں آئے ہیں، 50 ہم نے جمع کیے تھے بیت المال میں۔ تو میری عقل میں یوں نہیں آ رہا ہے کہ 50 روپے تو 1 دن میں خرچ ہو جاتے ہیں، اور یہاں 15 دن میں 25 روپے خرچے میں، یہ معاملہ بھید کیا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے سمجھ لوں، آئی سمجھ میں؟ تو وکیل صاحب کیا کریں، ارے بھائی میں بھی بہت عرصہ ہوا 3 دن کو جماعت میں چلا گیا تھا، اور جب وہاں سے حساب کیا آخر میں آ کے 3 روپے کچھ پیسے حصے میں آئے تھے، میں حیرت میں گیا، ہمارے اب تو اتنا خرچہ اور یہاں 3 روپے، اور وہاں کمی کچھ نہیں تھی کھانے کی اور پینے کی، عالیشان ہم نے کھانے کھائے، تو وہی تو میرے پہ بھی بیت چکی ہے۔ واقعی اس کا نام برکت ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کا نام برکت ہے۔ بس میں نے کہا یوں ہی آئے ہم بھی یہاں کہ تم اس برکت والے راستے کو چھوڑ کے کیوں بیٹھ گئے، ہے نا؟ میں نے کہا تمہیں بیان میں آنا ہے کہ ضرور آؤ، ذرا میں آئے بیان میں پھر سننے کے لیے۔ پھر ایسے عاشق ہوئے تہجد میں چائے پلانے کا اپنا پاتے تھے، ایسے ہوئے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عالم لوگ سمجھتے ہیں موقع محل، اور جو ان کی صحبت میں رہتا ہے وہ بھی سمجھنے لگتا ہے پھر موقع محل، اللہ والوں کی صحبت سے۔
نہیں سمجھ میں آئے؟ تو حضرت کی کہنے سے وہ نماز پڑھ لیتا لیکن نمازی تو نہ ہوتا. کھانے میں بیٹھے ہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان سے قبر پر رحمت فرمائے. کھانے میں بیٹھے ہیں، دسترخوان بچھا ہے، نواب صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بڑے بڑے حضرات تھے. حضرت خان صلی اللہ علیہ کی دعوت تھی. تو جب کھانا کھا رہے ہیں تو وہ جو نواب صاحب برابر میں بیٹھے کھا رہے تھے حضرت کے پاس، وہ ایک بوٹی اٹھا کے اس پہ روٹی پہ رکھ کر توڑنے لگے یوں، وہ بوٹی پھسل کر نیچے گر گئی، دسترخوان پر گر گئی روٹی پہ سے. دسترخوان سے نیچے نہیں گری، دسترخوان پر گر گئی روٹی سے وہ. تو نواب صاحب کو اس کی بھی شرمندگی ہوئی، میرے ہاتھ سے بوٹی چھوٹ کر اور یہاں دسترخوان پہ گر گئی، اٹھا کے کھا لوں. نہیں، وہ فنائیت تو نہیں آئی تھی نا، تو بڑائی تھی دماغ میں. بس انہوں نے یوں ہاتھ رکھ لیا، پتہ نہ چلے، پاس والوں کو پتہ نہ چلے، اور ہاتھ رکھتے یوں ہیلے بہانے سے کبھی یوں کر کے اسے بوٹی کو یوں کر کے کھسکا کے دسترخوان سے نیچے گرا. وہ سوچ لیا کس نے دیکھی نہیں سے بوٹی کو. حضرت تھانوی کی نظر تھی وہ تو حکیم الامت تھے، بس ان کی نظر تھی. جب انہوں نے نیچے ڈال دی تو اب خواجہ صاحب نے فرمایا، خواجہ صاحب جی دیکھو وہ جو بوٹی پڑی ہوئی ہے اس کو تم دھو کے لاؤ، میں اسے کھا لوں گا. اللہ، اسے دھو کے لاؤ میں اسے کھا لوں گا. خواجہ صاحب گئے اور جا کے اسے دھوئی اور دھو کے فرمایا، حضرت اجازت ہو تو میں کھا لوں؟ فرمایا جی چاہتا ہو کھا لو، دل مانتا ہو تو کھا لو. میں خواجہ صاحب نے کھا لی، کچھ نہیں ذکر نہیں کیا، کچھ نہ بات بتائی، نہ کچھ، نہ حدیث سنائی، چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب شیروانی پہنتے تھے اور چلے جا رہے تھے کہیں کسی دوسرے علاقے میں، سفر میں تھے. تو ادھر سے ایک آدمی آ رہا ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم. بڑا خوش ہو، وعلیکم السلام. اجی مجھے کچھ پہچانا آپ نے؟ فرمایا نہیں میں تو پہچانا نہیں. اجی میں وہ ہوں بوٹی والا. بوٹی والا کون؟ فرمایا ایک دفعہ فلاں جگہ آپ اور حضرت کھانا کھا رہے تھے ساتھ بیٹھے ہوئے اور میرے سے بوٹی چھوٹ گئی تھی، دسترخوان پہ گر گئی، میں نے اسے نیچے گرا دی تھی ترکیب سے، اور حضرت نے آپ سے فرمایا تھا خواجہ صاحب وہ بوٹی اٹھا کر دھو کے مجھے لا کے دو، میں کھا لوں گا. پھر آپ نے یوں کہا تھا حضرت میں کھا لوں اس بوٹی کو؟ تو فرمایا دل چاہتا ہو مانتا ہو تو کھا لو، زبردستی تھوڑی ہے کچھ. اچھا وہ ہیں آپ حضرت. خواجہ صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بوٹی نواب صاحب سے گری، وہ تو حضرت نے حکم دیا تھا بس وہ کر لائے. انہیں کیا ضرورت تھی، بوٹی آئی تھی کہاں سے گئی تھی فضول. تو اچھا پھر کیا بات ہے اور سنائیے. کہنے جی میں تو آپ کو پہچان لیا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہ بوٹی والا ہوں. لیکن اس دن تو وہ بوٹی گر گئی تھی اور آپ نے اٹھا کے کھا لی تھی. آج میرا حال یہ ہے دسترخوان پر اگر ذرا سا ریزہ بھی گر جاتا ہے اسے بھی اٹھا کے کھاتا ہوں. ہو گئی نواب صاحب کی اصلاح. کہاں ہوئی؟ حضرت حکیم الامت کی صحبت سے. اور آج بچارے ملا اور ملا نہیں پھر تبلیغ کرتے کچھ ہو رہا اثر. ایک ولی دنیا کو رنگ رہا ہے، ایک ولی دنیا کو رنگ رہا ہے، اور دنیا کے جو ولیوں کا ڈھونگ بنائے پھر رہے ان سے ایک آدمی بھی نہیں سمجھ رہا. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ جو ہے جماعت میں جانا ولی بننے کی چیز نہیں ہے، دین سیکھنے کا راستہ ہے. دین سیکھنے کا اور سکھانے کا. نماز کے فرض سیکھو، تمہارے پہ نہ آتے ہو سیکھو، تمہارے پہ آتے ہو دوسرے کو سکھاؤ. دین سیکھو اور آ کر پھر اس پر عمل کرو. کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، کس طرح جماعت میں سکھایا جاتا ہے، کس طرح حضور سوتے تھے، سونے کا طریقہ کیا ہے، آداب کیا ہیں، وہ سیکھو. اور آنے کے بعد پھر ان چیزوں کا نور حاصل کرو ان نورانی بندوں سے جنہوں نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک ہے علم نبوت، ایک ہے نور نبوت. سمجھ میں آ گیا؟ ایک ہے علم اور ایک ہے نور نبوت اور ایک ہے کار نبوت. سمجھے؟ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم تقسیم فرمایا اور فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے اس معلم بنا کے بھیجا ہے، دین سکھانے والا، حضور نے فرمایا. تو یہ علم نبوت حضور کی میراث ہے. اور نور نبوت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے سلسلہ چلا،
حضرت ابو بکر سے نقش بندی سلسلہ چلا، یہ سلسلہ نور والوں کا سلسلہ ہے، جو نقش بندی، چشتی، قادری یہ الگ الگ ہیں، یہ سارے انہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے نور ہیں جو ان صحابہ سے منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہے نور نبوت، سمجھ میں آ گیا؟ تیسری چیز ہے کار نبوت۔ کام کیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا۔ سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ حضرت تھانوی نے بلایا نہیں بلایا؟ بلایا نہیں بلایا؟ بوٹی والے کو ہدایت ہو گئی، نواب صاحب کو جی، اور اس جو وہاں بیٹھا تھا ٹرین میں مغز مار رہا تھا اسے ہدایت ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ انہوں نے قرآن پڑھا، عالم بولے تم نے نہیں پڑھ رکھا، تم تو ویسے تقریر کرنے جان گئے 4 مہینے میں بس۔ ادعو الی سبیل ربک اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو، مگر حکمت کے ساتھ۔ تو حکمت جنہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہے، کتابوں میں پڑھ کے نہیں، قصہ ایک پڑھ لیا حضرت تھانوی کا اور فلاں کا بن گئے مجدد الفسانی، ایسا نہیں ہے۔ حکمت آتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرمائے۔ تو بھائی برائیوں سے نفرت کرنا سیکھو اور بھلائیوں کی رغبت کرنی سیکھو۔ یہ برائیاں تمہیں قبر میں بھی ستائیں گی، یہاں بھی ستا رہی ہیں، اور حشر کے دن بھی ستائیں گی، اور ہو سکتا ہے یہ گندگی اتنی لگ جائے کہ جہنم میں جا کر صفائی کروانی پڑ جائے۔ اس لیے ان گندگیوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانے کی حوصلہ اور ہمت رکھنی چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ کہنے میں کیا ٹوٹتا ہے؟ 4 مہینے کو چلے گا انشاءاللہ، چلے گا نقد انشاءاللہ، اور جب گھر کے بستر لینے کہنے کا ماشاءاللہ، جب اللہ چاہے گا۔ ابھی چاہا نہیں اللہ نے، ہے نا؟ انشاءاللہ کہنا تو آسان ہے نا۔ تو یہ ہے وہ کیفیت پیدا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، برائی سے نفرت ہو اور بھلائیوں سے رغبت ہو، بھلے کاموں کی طرف بھاگتے چلو اور برائیوں سے۔ ایک بزرگ کے پاس گئے کچھ لوگ مرید ہونے، تو وہ بیٹھے یوں کر رہے ہیں، اپنا آنکھیں بند کریں، نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ، بتا میں تیری عبادت کیسے کروں؟ دیکھا آپ نے؟ نہ تو میرا خدا ہے اور نہ میں تیرا بندہ، بتا میں تیری عبادت کیسے کروں؟ وہ جو مرید ہونے آئے تھے، دیکھو بھائی جسے سمجھ گیا اللہ والا، دیکھ کیا کہہ رہا، الٹی سیدھی کیسی ہانک رہا ہے۔ چلو بھائی یہ تو ٹھیک نہیں آدمی، چلو بس کچھ تو چلے گئے، کچھ رہ گئے، سب طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم تو بھائی اللہ والا مانتے ہیں، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، پابند شریعت و سنت ہیں۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ ہاں بھائی کیسے آیا ان کی بیعت ہونا ہے؟ تو کتنے سارے تھے کہ جو وہ چلے گئے۔ کیوں؟ آپ کے یہ الفاظ جو آپ کہہ رہے تھے سن کے چلے گئے، ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی، تمہاری سمجھ میں آ گئی، یعنی ہماری بھی سمجھ میں نہیں آئی، مگر ہماری سمجھ میں آپ آ گئی۔ بات تو سمجھ میں آئی نہیں، مگر آپ ہماری سمجھ میں آ گئے۔ تو فرمایا بھائی میں اپنے جی سے کہہ رہا تھا، یہ میرا نفس بہشتی زیور میں نفس کے صدانے کا بیان بھی لکھا ہوا ہے، اسے پڑھو اور دیکھو اس میں نفس سے باتیں کرو بیٹھ کر کے۔ جی چند دن کا مہمان ہے پیارے، برداشت کریے، نفس سے باتیں کرو۔ تو میں اپنے نفس سے یوں کہہ رہا ہے، تو جو مجھے یوں کہتا ہے ایسے کر ویسے کر ویسے کر، میں تیری بندگی کیسے کروں؟ تو میرا خدا تھوڑا ہی ہے، میں اللہ کے مانوں، رسول اللہ کے مانوں، تیری مانوں؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ کس کی مانوں؟ تو میں اپنے جی سے بات کر رہا تھا کہ نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، بتا میں تیری عبادت کیسے؟ یوں تنہائی پسند ہوتے ہیں بعض دفعہ اللہ والے، کہ تنہائی میں رہ کر وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ عروج ان کو مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہم تنہائی میں رہیں گے بدمعاشی کے لیے، موبائل چلا سکیں، موبائل پر ہم سین دیکھ سکیں، ہمیں تنہائی کیوں چاہیے بدمعاشی کے لیے؟ اللہ والوں کو تنہائی چاہیے اللہ سے کا قرب حاصل کرنے کے لیے، مخلوق سے کم ملنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پھر تمہارا جی کیا ہو جائے گا؟ نفس مطمئنہ، اطمینان والی روح، امارہ، لوامہ، مطمئنہ، 3 درجے ہو گئے۔
اور مطمئنہ جب ہو جائے گا تو جب آئیں گے ملک الموت تو آ کے یوں کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، تو پکی جمی ہوئی تھی اس بات پر کہ مجھے برائی سے نفرت ہے، بھلائیوں کی طرف رغبت ہے، اب اس حال میں چل اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ تجھے بلا رہے ہیں، اور اللہ تجھے اس طرح بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ یوں نہیں کہا اللہ تجھ سے راضی ہے یوں بلا رہے ہیں، بلکہ یوں کہا تو اللہ سے راضی۔ اتنا بڑا درجہ بن گیا اللہ اکبر اس کا، جس نے اپنے نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو نکالا، اتنا بڑا درجہ بن گیا کہ یوں کہہ رہے ہیں فرشتہ کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کے بلا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا بلکہ یوں کہا تو راضی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی۔ اب پہل تیری، اور جب پہل تھی اللہ کی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اللہ کرے میری بھی سمجھ میں آ جائے بھائی، اور آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ یہ ذکر کر رہا ہوں میں، یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ذکر کرنے سے دل میں بیٹھتی ہے بات۔ خدا کرے میری بھی بیٹھ جائے، میں سنا رہا ہوں، اور آپ کی بھی بیٹھ جائے، آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اب گردن جھکاؤ۔